الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. جسم پانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم پانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح خوش ہو جائے. ایسے اعمال کرو کہ روح خوش ہو جائے. انتر کپڑوں سے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے. کپڑوں پہ انتر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ مت کر غرور کبھی آئے اپنے آپ پر انسان. مت کر غرور کبھی اپنے آپ پر آئے انسان. رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی میں بنا کر مٹی میں ڈال دیتے. ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کر کے دیکھ. ملتا ہے نماز میں کیا سر کو جھکا کے دیکھ. ہوگا خدا کے سامنے میں سجدے میں جا کے دیکھ تو صحیح. آئیے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ سب مل کر اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا مولا محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسبیح میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ اس طرح پڑھے جس طرح میرا رب اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سبھی کو ہر عالم اسلام کو نماز جمعہ رمضان کے تیسرے نماز جمعہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان مبارک کی شہادتیں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت شروعات سے ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہدایت ہے ڈر والوں کو، جو اللہ کا دل میں ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اور بن دیکھے ایمان لائے بن دیکھے ایمان لائے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر پھر بے دیکھے ایمان لائے اللہ پر، اور پھر نماز قائم رکھی، نماز قائم رکھی، پھر ہم اس میں سے اللہ نے جو ہمیں روزی دی اس روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ہم اور آپ سب کو جو روزی دی ہے اس روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک بڑی حکایت ہے۔ ایک جو بادشاہ تھا تو بادشاہ نے کیا ہے کہ اعلان کر دیا کہ جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کو میری بارگاہ میں لایا جائے۔ تو ان کے وزیروں نے ان کا حکم تابعداری کیا، مانا۔ وہ وزیر گئے، ایک ایسے بے وقوف کو لے کر کے آئے، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا اور بادشاہ سے کہا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بے وقوف ہم نے کہیں دیکھا نہیں، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی جو مالا تین گلے میں پہنی ہوئی وہ اتار کر کے اس کی بے وقوف کی گلے میں ڈال دی، تو وہ بڑا خوش ہو گیا، بے وقوف کا بڑا خوش ہو گیا۔ یا بادشاہ نے میرے گلے میں ہار کی جو مالا ڈالی گئی، بڑا خوش ہو گیا۔ وہ گیا گھر اپنے، کئی دن یا کئی سال گزرنے کے بعد یہ سبق ہمارے لیے جو حکایتیں ہیں نا، کچھ وہ حکایتیں ہمارے لیے ایک سبق ہے، نمونہ عمل بن جاتی اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو۔ جب وہ شخص بے وقوف جب گھر گیا کافی دن یا کافی سال کے بعد یہ سنا کہ فلاں بادشاہ جس نے میرے گلے میں جو ہار موتی کا جو مالا ڈالا وہ بیمار ہو گیا۔ لوگ سارے اس کو دیکھنے جا رہے، عیادت کرنے کے لیے جا رہے۔ اس بے وقوف نے کہا سارے لوگ جا رہے تو میں بھی چلا جاؤں اس کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ بے وقوف جب گیا، جا کر کے دیکھا، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، یہ سنسار دنیا ساگر چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں، اگلی دنیا میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کہا، تو بے وقوف نے بادشاہ سے کیا کہا، اے بادشاہ تم یہ دنیا چھوڑ کر کے اگلی دنیا کو جا رہے ہو، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ بے وقوف کہہ رہا، کس سے؟ بادشاہ سے کہہ رہا، بادشاہ جب تو یہ دنیا چھوڑ کے اس دنیا کے اندر جا رہا ہے تو اس دنیا کے لیے تو نے کون سی تیاری کی بتائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں جانے کے بعد واپس آئیں گے؟ بادشاہ کے لیے تو بڑا بے وقوف ہے یار، وہاں جانے کے بعد کوئی واپس تھوڑا ہی آیا، اور تو نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی؟ آپ کے یہاں غلام بھی ہے، بڑے بڑے تاج محل بھی
کیا تیاریاں کی؟ تو بادشاہ نے کہا میں نے ان کو آگے جانے کے لیے کوئی تیاریاں نہیں کی۔ پھر بے وقوف نے کہا مالا اتار دی اپنے گلے کی جو بادشاہ نے پہنائی تھی، وہ اتار کر کے واپس اس بادشاہ کے گلے میں ڈالی کہ مجھ سے بڑا آپ نے کہا تھا کوئی بے وقوف نہیں، مگر میری نظر میں تیرے بادشاہ جیسا کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ تو نے اس دنیا میں رہ کر کے تو نے اس دنیا میں سارا کچھ اپنے لیے کیا، مگر آگے تو نے اپنے لیے کیا نامہ اعمال بھیجے؟ آج ہمارے مومن مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کو کمانے کے لیے رات دن ایک کر لیتے ہیں، مگر ہم نے آگے کیا بھیجا؟ ہم نے آگے کیا بھیجا؟ آگے کیا بھیجا ہم نے آگے جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ نیکی آگے۔ پہلے بزرگ کہتے تھے نیکی کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگ دکھاتے نہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہو گیا، لوگ نیکی کرتے موبائل میں ویڈیو بناتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، مگر رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ تم صدقہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ کتنے صدقہ دیا، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں، تو صرف دیکھنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ وہ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا کا زمانہ، ہم نے کیا تیاریاں کی؟ ہم یار مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد میں نہ مسجد کا ادب نہ مسجد کا خیال۔ آپ کو معلوم ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی میں ہمارے جو نیک اعمال ہیں، نیک عمل جو کرنے آ رہے ہیں، وہ ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے نیک اعمال بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا کم سے کم ہم مسجد کا ادب تو کریں۔ مسجد کا ادب کیا ہے؟ مسجد کا خیال کیا ہے؟ ہم جب حی علی الفلاح تکبیر اقامت کہی جائے تو حی علی الفلاح کہنے پر مختلف نہیں، وہ موذن کہہ لے حی علی الفلاح، ہمیں آگے آ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم تکبیر پوری ہو جاتی ہے، اولا تکبیر پوری ہو جاتی ہے، سورۃ فاتحہ پوری ہو جاتی ہے، ملا وہ سورت ملا کے پوری ہو جاتی ہے، جب تک ہم پیچھے باتیں کر لیتے ہیں۔ اے میرے بزرگوں، جوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ کیسا لگ رہا ہے؟ تو اس لیے آپ اس باتوں سے آپ ہم مسجد میں آئے خدا کے گھر میں ایسے ادب کے ساتھ بیٹھیں، ایسے نیک اعمال اس لیے کریں کہ جو صحابہ کرام نیک عمل کیا کرتے تھے، پھر بھی رب سے ڈرتے ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مگر آج کا مسلمان کہہ رہا ہے، سر اٹھا کر کے کہہ رہا یہی کہ ہم سے تو بس ہم سے جیسا کوئی نیک ہے ہی نہیں اس دنیا میں، میرے جیسا کوئی عبادت گزار ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ مسجد کے اندر آئے تو مسجد کا خیال رکھیں، آپ مسجد کے اندر آئے تو ادب کے ساتھ بیٹھیں، آپ کندھے سے کندھا ملا کر کے آپ بیٹھیں، دونوں زانوں مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھیں، جب نماز ہو رہی جب ہی باتیں اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے اس حدیثوں پر عمل تو کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا کہ صدقہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا صدقہ۔ زمین ہلنے لگی، تھرتھرانے لگی، اور اس نے کہا یا اللہ زمین تھرتھرا رہی ہے، زمین ہل رہی ہے، اس سے روکا جائے۔ پھر اللہ نے حکم دیا پہاڑ کو، پہاڑ بن گیا، تو زمین کا جو تھرتھرانا رک گیا۔ رکنے کے بعد میں پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ زمین سے بڑھ کر کے پہاڑ ہے، پہاڑ میں وہ تاثیر ہے جو زمین کا تھرتھرانے لگی، رک گئے، زمین رک گئی۔
یہ پہاڑ سب سے بڑا ہے، کیا پہاڑ سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے؟ پھر رب نے فرمایا کہ ہاں اس سے بڑھ کر کے لوح ہے جو پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، جو پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے، تاکہ پہاڑ یہ نہ سمجھ جائے کہ میرے سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز اللہ نے قیمتی بنائی۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز آپ نے پیدا کی؟ تو کہا ہاں، پہاڑ سے بھی بڑھ کر کے لوہا، لوہا سے بڑھ کر کے میں نے آگ کو پیدا کیا، آگ سے بڑھ کر کے میں نے پانی کو پیدا کیا تاکہ آگ کو بجھا دے، بولو سبحان اللہ۔ اور آگ سے زیادہ میں نے جس چیز کو متوجہ کیا میں نے اس سے بڑھ کر کے پیدا کی، آگ سے پانی سے زیادہ وہ ہوا کو میں نے پیدا کیا، اور ہوا سے بڑھ کر کے جو میں نے پیدا کیا وہ صدقہ ہے، صدقہ، بولو سبحان اللہ۔ وہ صدقہ ایسا ہے کہ صدقہ موت کو بھی ٹالتا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ موت کو ٹالتا ہے۔ یار ہم سفر میں جا رہے ہیں، اپنے کیا کہ یار تھوڑا سے ہم بچ گئے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تو یہ سمجھو کہ بچانے والی اللہ کی ذات ہے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا ہوگا، وہ صدقہ تمہارا ایک ڈھال بن گیا۔ اس لیے آپ خود صدقہ کریں، آپ مسجد کی پیٹی ڈھونڈیں، اسے دل جان سے اس کے اندر آپ پیسے ڈالیں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ آپ اپنے بچوں کو بالخصوص آپ بچوں کو 10 روپیہ ہاتھ میں پکڑائے کہ آپ جب کوئی فقیر مانگنے آئے یا اللہ کی راہ میں دیا جائے، تاکہ بچوں کو 10 روپیہ پکڑائے، وہ بھی دل کے سخی بن جائیں، بولو سبحان اللہ۔ اور سخی ہے وہ اللہ کو بہت بڑا پسند ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، انسان کو بھی سخی پسند ہے۔ اگر آپ مجھے ابھی نذرانہ دے دیں تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، ماشاء اللہ کتنے بڑے یار یونس صاحب بڑا خوش ہو جائیں گے۔ سخی کو تو ہر انسان پسند کرتا نہیں کرتا، سخی کو تو سب پسند کرتے ہیں، اور بخیل کو کون پسند کرتا ہے؟ گھر والے بھی پسند نہ کرے، بخیل جب نہیں ہو تو میری بیوی تھوڑی مجھے پسند کرے، یہ تو بخیل ہے، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے۔ اس لیے بخیل ہے وہ جہنم کے نزدیک ہے، بخیل ہے وہ جنت سے دور ہے، بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے، سخی ہے وہ اللہ سے نزدیک ہے، دنیا سے بھی نزدیک ہے، جنت سے بھی نزدیک ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، بے شک ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے انشاءاللہ۔ میں تعریف نہیں کرتا ہوں آپ کی، واللہ میں نے دیکھا آپ لوگوں کو، رمضان میں بھی دیکھا، رمضان کے آگے دن بھی دیکھا، آپ جو لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے اس کو مسجد میں کبھی آپ نے اس کو خالی نہ بھیجا، ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی بات۔ اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا، دولت تو دی ہے وہ اللہ بہتر جانے، مگر آپ کا دل بھی بڑا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تم اس سے بڑا تمہیں سخی بنائے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم صدقہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کریں، ہم صدقہ خیرات کریں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے تو اس کو کبھی جھڑکو مت، اور اپنی آپ دولت پر کبھی گھمنڈ نہ کریں، اپنے آپ پر کبھی گھمنڈ نہ کریں کہ میں دولت ہی رہوں گا۔ کیا معلوم وہ تمہاری تقدیر کو بدل دے، جس نے دیا وہ چھین بھی سکتا ہے۔ ایک فقیر آیا مانگنے کے سلسلے میں گھر، تو جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو فقیر نے آ کر کے باہر آواز دی، دستک دی، تو اس کا شوہر تھا، بدبخت تھا، 2-4 فقیر نے آواز لگائی۔ آج بھی فقیر آواز لگاتے ہیں، اگر نہ ہو تو اس سے کہنے معافی دے دو، بس اس میں سب سے بڑی بات ہے، مگر اس کو جھٹلا کر کے، اس کو مطلب سنسار کر کے اس کو اپنے گھر سے مت بھگاؤ۔ کیا معلوم اس کی آسمان میں کون جائے، ہمارا بیڑا گھر کو جائے۔ تو اس نے 2-3 آواز ماری تو اس کو بڑا غصہ آیا، وہ آیا فقیر کو 2-4 تھپڑ ماری، 2 رسے کری کہ تجھے شرم نہیں آئی، بار بار تو آواز دے رہا۔ تو اس نے کہا میں مانگنے کے لیے آیا، تو دے یا نہ دے مجھے ڈرتا مارتا کیوں؟ ایسا کر کے وہ چلا گیا۔ وہ اپنے آپ مال پر گھمنڈ کیا اس نے۔ سنو، چند دن بعد میں دیکھا گیا کیا وہ کنگال ہو گیا،
امیر تھا غریب بن گیا، اپنے آپ مال پر اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو اس سے ایسا ہوا کہ جو ساتھ دینے والی جو تھی بیوی اس نے بھی اسے طلاق کر دی۔ جب طلاق ہونے کے بعد میں چند دن کے بعد میں وہی شخص جو مانگنے کے لیے آیا تھا فقیر، اللہ نے اس کو امیر بنا دیا، اور اسی عورت کا نکاح اس فقیر سے جس کو لڑکا کے بھیجا، اللہ نے اس کی نکاح اس سے کروا دی۔ بول سبحان اللہ۔ جب کروائی نا، جب وہ اس نے تھپڑ ماری تھی، پہلے والا امیر شخص، پہلے والا امیر شخص نے وہی غریب بنا، تو اسی جگہ جس فقیر کو تھپڑ ماری پہلے والے، وہاں وہ مانگنے اس کے در پہ چلا گیا، اس پر در پہ چلا گیا۔ چلنے کے بعد میں اس نے مانگا، تو وہ تو فقیر تھا، فقیر کو معلوم تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ خود دیتا ہے۔ اپنی بیوی کو کہا کہ لے جاؤ اور اس فقیر کو جا کر کے دیکھ کے آؤ۔ وہ بیوی آئی، آ کر کے دیکھا، اتنا دیکھنا تھا، وہ بیوی بے ہوش ہو گئی، گر گئی نیچے، اس کو پہچان لیا، کاش یہ میرا سابق وہ پہلے والا شور تھا جو میں اس کے ساتھ بھی کھانا کھا رہی تھی، وہ مانگنے والا آیا، وہ یہی شخص تھا۔ اللہ نے اس کو امیر غریب بنا لیا اور اس کو امیر بنا دیا۔ تو اللہ کی پلٹ کا آنے سے اللہ کی قدرت کو دیکھے آپ، اپنے گھر میں کوئی فقیر مانگنے آئے تو اس کو کبھی اللہ کے واسطے جھڑکو مت، آپ کے پاس جو بھی ہے آپ ان کو دے کر کے روانہ رخصت کریں، یا نہیں ہے تو اس سے آپ کہیں کہ اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خود دو، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں آپ انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ دوسرے اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا الشفيع نبينا ومولانا محمد صلوات والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھائی سے عرض کروں گا، لوگ بات کریں، کیا معلوم ہے ایسے ہی کھڑے ہیں باتیں کرنے کے لیے، بات پڑھیں تو کیا معلوم وہ اندر آنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو معلوم کم سے کم ان لوگوں کو جگہ دی۔ آپ پیچھے جو لوگ بیٹھے برائے مہربانی آگے تشریف لائیں، درود شریف پڑھیں، آپ بار بار چلا رہے ہیں، آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ کی بار عرض کروں گا کم سے کم آگے تشریف لائیں، آپ آگے جگہ ہے، برائے مہربانی آگے تشریف لائیں، جو باہر لوگ کھڑے ہیں ان کو کم سے کم جگہ مل جائے، آگے آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ ادھر جگہ کون خالی پڑی ہے یار، دیکھو یہ ادھر 10 آدمی کم سے کم آ جائے، ادھر کی جگہ خالی پڑی ہے، اللہ ہم سب توفیق دے گا۔ آج یہ خاص ضروری اعلان، خاص ضروری آپ کا پیغام سنی کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ خاص کر اپنے بال کے جو لوگ مانگنے آتے ہیں ہم ان کو دل و جان سے ان کو دیتے ہیں، تو اپنی یہاں کمیٹی جو ہے وہ بال مانگنے کے لیے نہیں جاتی، تو اپنے چندے سے ہی سارا کام نظام چلتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سارے کمیٹی کا فون آیا تھا، آپ اعلان کرنا بالخصوص سے، تو بالخصوص اپن کو کم سے کم اپنے 3 مسجدیں ہیں، 3 مسجدوں کا امام، پھر 3 مسجدوں کا مؤذن، ان کی تنخواہ، اماموں کی تنخواہ، یہ پیکیج جو چل رہے ہیں ان کی لائٹ کا بل، قبرستان کا اور سارے اور بھی خرچ بھی ہے، یہ اپنے عیدگاہ کا بھی، اس لیے ان سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو پھر کون بار والے ہمارا مدد کرے گا، اس لیے آپ دل و جان سے آپ انشاءاللہ مدد کریں۔ اگر آپ سے کوئی مانگنے آئے آپ نہ ملے تو آپ ابھی بھائی کو سنا ہے ان کے پاس ایک رسید ہے، ایک آپ کے قطرہ سماج کے وہ اپ صدر ہے اقبال بھائی کے پاس رسید ہے، آپ جا کر کے کٹا سکتے ہیں، آپ بالخصوص توجہ دینا اپن کو انشاءاللہ دل و جان سے، کیونکہ اپنے کم سے کم یہاں 3 مدرسے بھی چلتے ہیں، ان کی تنخواہ اپن نہیں دیں گے تو پھر باہر آنے والا کون بھرے گا، اپن تو جاتے ہی نہیں مانگنے باہر، اس لیے دل و جان سے اسکول کو اپن 50,000 اپنے 12 مہینے کی فیس بھرتے ہیں، وہاں تو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس بھرتے ہیں، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں پر بھی خیال اپن کو رکھنا ہے کہ باہر سے جو زیادہ دینا اس سے زیادہ اپنی کمیٹی کا خیال رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو تعاون فرمانا ہے انشاءاللہ، آپ کو زیادہ سے زیادہ مدد کرنی انشاءاللہ، مل جل کر کے کام کریں آپ انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ آپ تعاون فرمائیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت مصطفیٰ پر ہم سب کو زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رمضان گزرتا جا رہا ہے،
ہم نے کیا معلوم کتنی نیکیاں کی ہے، کیا معلوم ہمارا ایک روزہ یہ چھوٹتا ہے نا، اس رمضان کا روزہ چھوٹتا ہے نا، ساری عمر رکھ لو جو اس رمضان کے روزے کا ثواب ہے نا وہ ساری عمر میں آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے آپ کے ہاتھوں سے اس رمضان کے روزے ضائع مت کرو. آپ کو تراویح مل رہی ہے اور سنا ہوگا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں لگاتار جماعت کروائی، آپ نے تراویح کی، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھی. چوتھی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آئے، صحابہ کرام نے آ کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، کافی دیر تک انتظار کیا. پھر حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام نے مل کر کے جماعت کرا کے آپ نے نماز پڑھائی. دوسرے دن نبی سے ملے، صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، فرمایا کہ آج میں چوتھی رات آ جاتا، نماز پر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا لیتا تو میری امت پر اللہ تراویح بھی فرض کر لیتا، اس لیے میں نہیں آیا. یہ اچھا، یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. اگر چوتھی رات آ جاتے تو ہمارے اوپر تراویح بھی فرض ہو جاتی. اور آج کا مسلمان یہ 8 کی 60 کی 365 کی پڑھنے والے ہیں اور رمضان میں کیلکولیٹر لگا دیتے 1 سے 5 سال تک پڑھ لو، پھر واپس سے ماشاءاللہ 20 تراویح تک، پھر واپس 27 میں کھچا کھچ بھر لیں گے، پھر واپس گائب ہو جائیں گے، 1 سال میں پھر واپس نظر آئیں گے. 8 7 360 والی نظر آئیں گے. برائے مہربانی ایسا نہ کریں. آپ اپنی بچوں کی تربیت کریں، نماز پڑھیں. آپ جس ماحول میں رہو گے آپ کی اولاد اس ماحول کے اندر رہے گی. اور میں نے یہ بھی دیکھا آپ کے بچوں کا، یار 5 10 سال کا بچہ ہمارا سگریٹ پیتا ہوا نظر آ رہا، میں نے میری نظروں سے دیکھا. وہ ہمارے جیسے نوجوان ان کو دیکھتے ہیں، جا بیٹا لے آپ ایک سگریٹ لے آ، وہ سگریٹ لے آتا، اس کو تھوڑی چسکی چکا دیتا. ہم کیا اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہمارا کنٹرول ہمارے بچوں پر نہیں، پھر ہمارا بچہ بگڑتا ہوا جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے کہنے میں نہیں، کیونکہ ہم نے شروعات نہیں اپنے بچے کی تربیت نہیں کی. اور ہمارا بچہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اس بچے کو اس کے سامنے پیٹو تاکہ بچے کو معلوم پڑ جائے کہ آئندہ اگر میں غلطی کر گیا ہوں میرا باپ مجھے سامنے مارے گا. اور ہمارا بچہ کسی کو گالی دے، ہم پاس میں کھڑے ہو کر آج کا مسلمان سن رہا، یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے. دیکھو وہ ایک ماں تھی جس کا بچہ وہ چوری کرتا تھا، تو جب چوری کر کے آتا نا تو ماں اس کو دھمکی دیتی، بچہ تو نے بہت اچھا کیا، چوری کر کے آیا. وہ چوری پہ چوری کرتا گیا. جب پہلے سرکار کی اس نے کیا کہ پھر اس کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد پھر اس کو سولی پر چڑھایا اس کو پھانسی کا اس کے پھندے پہ. جب بچے سے کہا کہ تیری آخری تمنا کیا ہے، سنو. آج جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، سنو اپنے ماں باپ. ہمارا بچہ سب سے پہلے جو درسگاہ ہے وہ ماں باپ. استاد 1 یا 2 گھنٹہ پڑھائے گا، اسکول میں 5 6 گھنٹہ پڑھائیں گے. آخر ماں باپ بچے کی تربیت کون بنے گا؟ ماں باپ بنیں گے. میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرا بچہ کہاں اٹھ رہا ہے، میرا بچہ کون سا نشہ کر رہا ہے، میرا بچہ آج 20 سال کا 15 سال کا یہ نشہ کر رہا ہے. پھر کیا بنے گا بعد میں؟ تو اس بچے سے کہا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، تجھے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے. تو اس بچے نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ماں کو بلایا جائے پھر مجھے پھانسی پر چڑھایا جائے. جب بلائی گئی ماں کو بلایا، بلانے کے بعد میں بھئی وہ ماں رونے لگی. اس کے گلے میں پھانسی کا بندہ لگایا ہوا تھا، چڑھانے والے تھے. ماں رونے لگی. بچے نے کہا ماں رو مت، جو آدمی سولی پر چڑھایا جا رہا ہو، پھانسی پر پھندے پر لٹکایا جا رہا ہو، یہ تیری وجہ سے مجھے پھانسی پر لٹکایا جا رہا. سنو آج کے ماں باپ اپنی بچوں کو تربیت کرنے والوں، سنو. اس نے کہا بچے نے کہ تیری وجہ سے مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا. کیوں؟ کہ میں جب چوری کر کے آتا تو مجھے دھمکی دیتی کہ بیٹا تم نے شاباش اچھا کام کیا، اگر تو اس ٹائم مجھے روک دیتی تو آج یہ دن تجھے دیکھنے نہ پڑتے، مجھے بھی دیکھنے نہ پڑتے. پھر 20 سال کا بچہ وہ میرا کہنا نہیں مانتا، شادی ہوئی 25 سال میں، پھر ماں باپ کو دھکا نکال، کوئی بھی صاحب تعویذ کر لو بڑھیا، میرا بہو آ گئی، بچے کو بھی ہینڈل کر دیا، میرے فیور میں نہیں ہے. اپنے تربیت ہی شروع سے نہ کیا اپنے بچے کے، تو میرا بچہ کیوں نہ ہو. مگر بچوں کے تربیت اپنی ماں باپ کریں گے، ایسے ہی بچے ہوشیار بنے.
اپنی کوئی تربیت نہیں ہے. بچہ ہمارا سگریٹ پینے جا رہا, وہ سگریٹ لا کر کے پلا رہا ہے دوسرے جوانوں کو, وہ خود پی رہا ہے. ہماری کہا جا رہی, ہماری تو یہ قدر وہاں جا رہی ہے کہ مسلمان کتنا کاروبار کر رہا ہے, کتنا اوپر بلندی پر گئے, اس کو جو گرانا چاہ رہے ہیں اس کو گرائیں گے, مگر بچے کی تربیت کا خیال نہیں رکھ رہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے مجھے یہ درد ہوتا, میں میرے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو پیغام دیتا ہوں, درد ہوتا ہے قسم خدا کی دکانوں میں جا کے دیکھتا ہوں 10-12 سال کا بچہ جب وہ نسال آ کر کے بچوں کو دیتا, خود کھڑا ہو کر کے پیتا ہے. احساس کرو مسلمانوں, احساس. ہمیں یہ دن دیکھنے کہ ہمارے خود کے تربیت نہیں, ہمارے بچوں پر کنٹرول نہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں پر کنٹرول کرو, اپنے بچوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. یہ تربیت بچوں کے لیے میرا پیغام ہے, سن لینا, آپ نوٹ کر لینا. دوسری بات یہ کہ آج کا مسلمان ہے نا, 99 باتیں اچھی کرو, 99% اس کا ساتھ دیتے رہو, مگر 1% جو کہہ دیا غلط تو لوگ 99% کو بھول جائیں گے, 1% کو یاد کریں گے, ایک خوبی کو یاد کریں گے, 99% کو بالکل بھول جائیں گے. کوئی ایسے لوگ ہیں, کہتا نہیں معاذ اللہ, ایسے لوگ ہیں علماء جب تقریر کرتے ہیں وہ صرف ایک پاؤں پکڑتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا کچھ غلط تو نہیں کہا, وہ کہہ دیا, وہ ایک بات کو 10 باتیں جو صحیح کہیں اس پہ بات پر عمل نہیں کیا جائے گا. ایک بات کے نقطے کو پر باہر جا کے وہ باتیں کر لیں گے, مولانا نے آج یہ نقطہ کہا ہمارے بارے میں, اب اس کو ساتھ دینے والے کو 10 لوگ ساتھ دیں گے, 50 لوگ ساتھ دیں گے, 100 ساتھ دیں گے, مگر ایک نے 10 سال کے ساتھ 10 نیکیوں کے ساتھ میں 10 آدمی بھی ساتھ دیں گے. یہ حالات ہماری قوم کا, حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے, آج ہمارے مسلمانوں کا حالات دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے ہم ایک بنے, نیک بنے, طبیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو غلط لگا ہے اللہ کے واسطے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں عمل کرنے کے اللہ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت جس کی بات کو برائے مہربانی کرے تو سنت پڑھیں, آگے تشریف لائیں, لوگ باہر کھڑے ہیں, برائے مہربانی آگے تشریف لے کر کے آئیں انشاءاللہ.
والصلاة والسلام على نبي الله والصلاة والسلام على نبي الله والصلاة والسلام على محمد الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم وشفانا وحفظنا وبركانا وحفظنا يا الله الرحمن الرحيم برحمن المستقيم وحمد يا محمد وإياك نستعين يا الله الصلاة والسلام على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم کی اللہ مذہب شکر اللہ قبول مغفرت فرما اللہ عالم الاسلام سے لے کر آج تک جتنی بھی تیرے بندے بندیاں دنیا کی تمام کچھ کو تمام مرحومین کی بخشش عطا فرما تو ہم کسی کے باپ دنیا میں انتقال کر دے تو ہمارے ماں باپ کی بخشش عطا فرما اور اللہ ہم سب کو محسوس کرے موت کی تیار موت کو قصر سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور عالم اسلام ہم سب کا ایمان کا خاتمہ نصیب فرمانا ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.